میں عبدالباری آپ تمام لوگوں کا سواگت کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں اردو ایجوکیشن 0.2 کے اس نئے لیٹسٹ اور دھماکے دار ویڈیو میں۔ آج میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا 10th کلاس میں جو آپ لوگوں کو اردو پڑھائی جاتی ہے۔ اگر آپ ابھی تک ہمارا سارا ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو جا کر دیکھ لیں گے، کیونکہ میں آپ لوگوں کو چیپٹر وائز سارا کرا چکا ہوں، سارا ویڈیو ڈال چکا ہوں میں یوٹیوب پر۔ اگر ابھی تک آپ لوگ نہیں دیکھے ہیں تو جا کر ضرور دیکھ لیں گے۔ اگر سارا چیپٹر آپ دیکھ کر جائیں گے تو آپ کا ایک کوشچن بھی مس نہیں ہو سکتا ہے، یہ میں گارنٹی کے ساتھ آپ لوگوں کو کہہ سکتا ہوں۔ تو آئیے کرتے ہیں کلاس شروع۔ دیکھیے، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا احمد فراز کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ احمد فراز کے بارے میں بتاؤں گا، اور بتاؤں گا کہ احمد فراز جو ہے کیا لکھے۔ تو احمد فراز جو لکھے، غزل لکھے، یا اس طرح آ سکتا ہے کہ غزل کے مصنف کون ہے؟ احمد فراز ہیں۔ کیا ہے؟ احمد فراز ہے۔ اور احمد فراز اس غزل کے اندر بہت اچھی باتیں بتایا ہے، بہت بہترین باتیں۔ اگر آپ سن لیں گے، غزل کو صحیح سے پڑھ لیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ تو غزل کو پڑھنے سے پہلے آپ لوگ کو میں پڑھاؤں گا احمد فراز کے بارے میں، کہ احمد فراز کب مرے، کب پیدا ہوئے، کیا چیز لکھے، یہ سارا چیز میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو ابھی بتاؤں گا۔ جسٹ دیکھیے بورڈ پر، احمد فراز یہ ہے مصنف۔ کیا ہے؟ مصنف ہے، لیکھک ہے، رائٹر ہے۔ لکھنے والے کیا ہے؟ غزل ہیں۔ تو احمد فراز جو ہے کب پیدا ہوئے اور کہاں پر پیدا ہوئے؟ دیکھیے، احمد فراز کی پیدائش کیا ہے؟ احمد فراز کی پیدائش جو ہوئی، کب ہوئی؟ 1933 عیسوی کو ہوئی احمد فراز کی پیدائش۔ کب بچوں؟ 1933 عیسوی کو۔ اور احمد فراز کہاں پیدا ہوئے؟ تو احمد فراز پشاور میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پر؟ احمد فراز کہاں پیدا ہوئے تھے؟ پشاور میں پیدا ہوئے تھے۔ اور ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ کس کی؟ احمد فراز کی ابتدائی تعلیم جو ہوئی تھی کہاں پر ہوئی؟ گھر پر ہوئی۔ یہ بات بھی آپ کو صحیح طریقے سے یاد کر لینی ہے۔ آگے دیکھیے، ان کا گھریلو ماحول، کن کا؟ ان کا، کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ احمد فراز کی طرف۔ تو احمد فراز کا جو گھریلو ماحول تھا کیسا تھا؟ ادبی ماحول اور شاعرانہ تھا۔ ادبی ماحول تھا، شاعرانہ ماحول تھا۔ کس کا؟ احمد فراز کا۔ ایسا ماحول نہیں تھا کہ احمد فراز گھر میں آتا تھا اور دیکھتا تھا کہ سب آپس میں لڑائی کر رہا ہے، ایسا ماحول نہیں تھا۔ کس کے گھر کا؟ احمد فراز کے گھر کا۔ جیسے آپ لوگ گاؤں کے اندر، سماج کے اندر دیکھتے ہوں گے، کچھ گھر کے لوگ آپس میں ہمیشہ لڑتا ہی رہتا ہے۔ تو گھر کا ماحول ادبی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن احمد فراز کا جو ماحول گھر کا تھا وہ ادبی تھا اور شاعرانہ تھا۔ جتنے بھی لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ شاعر تھے، شعر و شاعری کیا کرتے تھے، اور ادبی ماحول تھا۔ کس کا؟ احمد فراز کا۔ کس چیز کا؟ گھریلو ماحول تھا، ادبی۔ سمجھ رہے ہیں؟ لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آگے دیکھیے، شاعرانہ تھا، جس کی وجہ سے کم عمر میں ہی جیسا آپ کے گھر کا ماحول رہے گا آپ اسی طریقے کا کام کریں گے، اور ماحول کا اثر بہت ہی زیادہ کیا ہوتا ہے؟ پڑتا ہے بچوں پر۔ دیکھیے، احمد فراز چھوٹے ہی میں کیا بن گئے؟ شاعر بن گئے۔ شعر و شاعری کیا کرتے تھے؟ کیونکہ گھر کا جو ماحول تھا کیسا تھا بچوں؟ گھر کا ماحول تھا شاعرانہ، ادبی ماحول تھا۔ اگر گھر کے اندر سب گالی گلوچ کرنے والا ہوتا تو احمد فراز شاعر نہیں بنتا، وہ بھی گالی گلوچ ہی کرتا، لڑائی جھگڑا ہی کرتا۔ اگر چور چمار رہے گا تو سب کیا بنے گا؟ چور چمار ہی بنے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے گھر کا ماحول جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے کس پر؟ بچے پر۔ جیسا ماحول رہے گا
بچہ اسی طریقے کا پرویش میں رہے گا اور اسی طریقے کا چیز کو حاصل کرے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچے کو اچھے ماحول میں رکھنی چاہیے۔ اور احمد فراز کے گھر کا ماحول ادبی تھا، شاعرانہ تھا، اس لیے احمد فراز کم عمر میں ہی کیا کرنے لگے؟ شعر و شاعری کی طرف مائل ہو گئے، کیونکہ گھریلو ماحول کیسا تھا بچوں؟ گھریلو ماحول جو تھا کیسا تھا؟ شاعرانہ تھا، جس کی وجہ سے احمد فراز بھی کم عمر میں، کم سن میں، سمجھ رہے ہیں، کم عمر میں ہی شعر و شاعری کی طرف مائل ہو گئے، کیونکہ گھر کا جو ماحول تھا وہ شاعرانہ تھا۔ اس لیے آپ کے گھر کا جیسا ماحول رہے گا آپ پر ضرور اثر پڑے گا، اس لیے آپ کو اچھے ماحول میں رہنا ہے۔ آگے دیکھیے، احمد فراز کے شعری مجموعہ کتنے ہیں؟ احمد فراز کے شعری مجموعہ جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ اس کو بھی آپ لوگوں کو یاد کر لینی ہے کہ احمد فراز کے شعری مجموعہ کتنے ہیں، کتنے شعری مجموعہ لکھے کون؟ احمد فراز کتنے شعری مجموعہ لکھے، اس کو بھی صحیح طریقے سے آپ کو کیا کرنی ہے؟ یاد کر لینی ہے۔ دیکھیے 12 گو شعری مجموعہ لکھے تھے، کون لکھے تھے؟ احمد فراز لکھے تھے۔ شعری مجموعہ کتنے؟ 12۔ اس طرح پوچھا جا سکتا ہے کہ 12 شعری مجموعہ کس کا ہے؟ آپ جواب دے سکتے ہیں احمد فراز کا، کیونکہ شعری مجموعہ کی سنکھیا ہے وہ کتنی ہے؟ 12 گو ہے۔ کس کا ہے یہ؟ احمد فراز کا۔ آگے دیکھیے، یہ رومانی مزاج کے شاعر تھے۔ رومانی مزاج کے شاعر تھے کون؟ آئے گا کہ رومانی مزاج کے شاعر کون تھے؟ آپ کو بچوں جواب دے دینا ہے، احمد فراز جو تھے وہ رومانی مزاج کے شاعر تھے۔ آگے دیکھیے، موت سے پہلے کون؟ موت سے پہلے احمد فراز 2009 عیسوی کو، مطلب 2009 میں بہار کے شہر دربھنگا کے مشاعرے میں تشریف لائے تھے۔ بہار کے شہر دربھنگا کے مشاعرے میں کیا کیے تھے؟ تشریف لائے تھے کون؟ احمد فراز۔ کب لائے تھے؟ 2009 عیسوی میں لائے تھے۔ کہاں پر آئے تھے؟ بہار آئے تھے۔ شہر کا نام کیا تھا؟ دربھنگا شہر کا نام تھا۔ کس لیے آئے تھے؟ مشاعرے میں آئے تھے۔ مشاعرے میں کیوں آئے تھے؟ کیونکہ وہ شاعر تھے کون؟ احمد فراز۔ اس لیے دربھنگا کے مشاعرے میں احمد فراز کو بلایا گیا تھا۔ کب بلایا گیا تھا بچوں؟ 2009 عیسوی کو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو بھی صحیح طریقے سے یاد کر لینی ہے کہ احمد فراز موت سے پہلے 2009 عیسوی کو بہار کے شہر دربھنگا کے مشاعرے میں تشریف لائے تھے۔ آگے دیکھیے، ماہنامہ کیا ہے؟ ماہنامہ جو تھا کس کا؟ احمد فراز کا۔ احمد فراز کا ماہنامہ جو تھا وہ دیکھیے کیا ہے؟ اشتیاق۔ کیا ہے بچوں؟ اشتیاق اور ہے داستاں۔ کیا ہے؟ اشتیاق اور داستاں ہے۔ کس کا ماہنامہ ہے یہ؟ احمد فراز کا ماہنامہ ہے اشتیاق داستاں۔ دیکھیے غزل کے اندر احمد فراز فرما رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے دلوں کے اندر جتنا بھی غم ہے، درد ہے، کچھ بھی ہے، نہیں سنیں گے آپ لوگ ایک کہ زندگی میں دکھ ہے، دکھ میں درد ہے، درد میں غم ہے، غم میں مزہ ہے اور مزے میں ہم سب ہیں۔ اسی طریقے سے احمد فراز نے غزل کے اندر لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ کے اندر کتنا زیادہ، بہت زیادہ دکھ ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، لیکن آپ کے چہرے سے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے اس کے اندر بہت دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے۔ جو بھی ہے آپ کو اپنے دل کے اندر رکھنا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنی ہے۔ اس غزل کے اندر احمد فراز کیا کر رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ احمد فراز کی بات آئی تو احمد فراز پر ایک شعر میں کہہ دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، تم تکلف کو بھی اخلاق سمجھتے ہو فراز، تم تکلف کو بھی اخلاق سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا،
تم تکلف کو بھی اخلاق سمجھتے ہو فراز، ہر دوست ہوتا نہیں ہاتھ ملانے والا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہر دوست جو ہے جو آپ سے ہاتھ ملا رہا ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے، اور تکلف کو اخلاق نہیں سمجھنی چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو دوست آپ سے ہاتھ ملا رہا ہے وہ آپ کا دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ احمد فراز کی بات چل رہی ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ شعر سنا دیا ہوں۔ تو دیکھیے، آپ کو اس کے اندر یاد کرنی ہے احمد فراز کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے۔ تو کہاں؟ پشاور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کہاں پر ہوئی؟ گھر پر ہوئی۔ ان کا گھریلو ماحول ادبی تھا، شاعرانہ تھا۔ جیسا ماحول تھا بچے کو کیا کرتا ہے؟ ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے بہت جلدی احمد فراز کم عمر میں ہی شعر و شاعری کی طرف کیا ہو گئے تھے؟ مائل ہو گئے تھے۔ آگے دیکھیے، شعری مجموعہ کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ یہ کس مزاج کے شاعر تھے؟ رومانی مزاج کے شاعر تھے، اور بہار کے شہر دربھنگہ میں مشاعرے میں تشریف لائے تھے۔ کون؟ احمد فراز۔ اور ماہنامہ کا نام کیا ہے بچوں؟ اشتیاق ہے، داستان ہے۔ تو اتنی سی بات اگر آپ صحیح طریقے سے یاد کر لیں گے تو آپ کا اس چیپٹر سے ایک کوشچن بھی مس نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ابھی تک آپ لوگ ہمارا سارا ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو آپ لوگ ضرور جا کر دیکھ لیں گے۔ اگر سارا ویڈیو دیکھ کر جائیں گے تو آپ کا اردو سبجیکٹ میں 95 نمبر کوئی نہیں کاٹ سکتا ہے، یہ میں آپ لوگوں کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بات ہے میں آپ لوگوں کے سامنے کہہ دینا چاہتا ہوں، کرنے دو جو بکواس کرتے ہیں، ہمیشہ خالی برتن ہی آواز کرتے ہیں۔ کرنے دو جو بکواس کرتے ہیں، ہمیشہ خالی برتن ہی آواز کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے سماج کے اندر کچھ لوگ ہوں گے اپنا صرف تھتولوجی آپ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہوں گے، آپ اس کو کچھ بھی کہتے ہوں گے وہ آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہوگا۔ آپ جتنا بھی سمجھا لیں وہ سمجھنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ دھیرے سے بولیں گے تو وہ آپ کے سامنے آواز سے بولیں گے۔ آپ کی آواز کو دبانے کے لیے ایک آدمی کچھ باتیں کہہ رہا تھا کہ ایک گدھا تھا، اس گدھے کو کوئی بھی درد ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، بھوک لگتا ہے، پیاس لگتا ہے، وہ ہمیشہ ڈھینچو ڈھینچو کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی شبد ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گاؤں کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں، ایک الفاظ بولتے ہیں اور دوسرے الفاظ میں کیا کرتے ہیں؟ گالی بولتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کچھ باتیں بولے گا، وہ صحیح بات بھی بولے گا، لیکن ایک الفاظ بولا دوسرے الفاظ میں وہ گالی بولے گا فلانا کا بیٹا، اور دوسرا ورڈ میں گالی ہوگا، چلانا کا بیٹا گالی۔ مطلب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بندے کے پاس اس گالی کے علاوہ کوئی شبد ہی نہیں ہے، اس لیے وہ بندہ ایک لفظ کے بعد دوسرے لفظ میں استعمال کرتا ہے گالی۔ جس طرح ایک گدھے کو اگر آپ سوئی بھونکیں گے، چبھائیں گے، مطلب تب بھی وہ ڈھینچو کرے گا، بھوک لگے گا تب بھی ڈھینچو کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی شبد ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ انسان جو ایک الفاظ کے بعد دوسرے الفاظ میں گالی کا جو استعمال کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی شبد ہی نہیں ہے۔ ایسا آپ لوگ سماج کے اندر دیکھتے ہوں گے، ایسا سماج کے اندر بہت سارے لوگ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا۔ ایسے مہان ہستی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے، آپ کو یہ یاد کر لینی ہے۔ میں پھر ملوں گا آپ لوگوں کو دوسرے ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔